السلام علیکم قدرمندو کتونکو صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی او نن یو داسې شخصیت سره به ستاسو ملاقات کوو چې د هر ریډیو کې هغوی کار کړی دی د لالا مهمان به وي نو لږ شانتې انتظار وکړئ د لالا مهمان سره به تاسو مونږ ملاو. لالا څنګه دی خوښه ده؟ بالکل جی او مونږ په دې باندې ویاړ کوو چې زموږ ملګری دی هغه. بالکل خو کمال یې دا دی چې کم اف ام ابتدایي نشریات شروع شوي دي د ده اواز پکې خامخا ټول نه مخکې نشر شوی دی. بالکل جی نو چېرته مه ځئ مونږ سره اوسئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام لالا ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور لالا کے مہمان میں آج جو بہت ہی پیارے ساتھی میرے ساتھ موجود تھے. میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, لیکن دیکھنے میں وہ مجھ سے عمر میں بڑے لگتے ہیں لیکن مجھ سے چھوٹے ہیں. کمال اس ہستی کا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ بھی ایف ایم ریڈیو کی نشریات شروع ہوئے اس میں جو پہلی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی وہ انہی شخصیت کی تھی. آج ہمارے ساتھ موجود ہے علی افریدی. ایک آر جے ہیں, ایک براڈ کاسٹر ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں اور بلا بہت سی ان کی خوبیاں ہیں, ان کی خاصیتیں ہیں. ہم ان سے بات کریں گے. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار بھائی بہت شکریہ, آپ نے بہت تعریف کی جس کے میں قابل تو نہیں ہوں, لیکن یہ آپ کی اس میں نظر ہے کہ ہم اتنی عزت دیتے ہیں. محبت ہے, بڑا پن ہے آپ کا اور آپ ہمارے دل کے بہت ہی قریب شخصیات میں سے ایک ہیں. اور اس پروگرام میں ہم انہی دوستوں کو بلاتے ہیں جو کہ میرے دوست ہیں, جو میرے مہمان ہوتے ہیں, لالا کے مہمان ہوتے ہیں. اچھا علی بھائی کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا. لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں اور وہ آپ کو بحیثیت ایک آر جے کے جانتے ہیں, لیکن وہ اس علی کو نہیں جانتے جو ایک پشتون قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے. اصل میں 2003-4 میں جہاں ایف ایم ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں اس وقت LWFP میں تھوڑا ہی FM 101 ایک تھا, باقی نہیں. تو وہاں سے شروعات ہوئی. میڈم شازیہ ارم نے مجھے ایف ایم میں انڈکٹ کیا. میں نے کبھی ایف ایم یا ریڈیو میں اس طرح کبھی گیا بھی نہیں تھا زندگی میں, اور وہ پھر میں ریڈیو کا حصہ بنا اور براڈ کاسٹر. تو وہ ایک الگ ہی دنیا تھی. مجھے ہمارے پروڈیوسر نے بتایا کہ آپ کی فین فالوئنگز ہوگی اور لوگ آپ کو میں نے کہا یہ کس طرح کوئی فرضی باتیں ہیں. تو وہ شروع ہوئی. پھر الحمدللہ لوگوں نے بڑا پیار دیا, اور حالانکہ میں خود یوسفزئی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن میرے دوست ہیں آفریدی بچپن کے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آفریدی نام اپنے اس کے ساتھ میں یہی آپ سے بلوانا چاہ رہا تھا ایکچولی تو تب ہی آپ جائیں گے, ورنہ نہیں جائیں گے. تو الحمدللہ ایک مجھے ایسا ایک پلیٹ فارم ملا کہ جس میں بہت سی ایسی باتیں لالا مجھے ملی ہے کہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں. اصل میں اکثر لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ میں ایف ایم ریڈیو کے ذریعے میں نے برائی اور اچھائی میں پہچان مجھے ہوئی ہے. ادروائز اگر میں کسی میڈیم یا اس میں ہوتا تو شاید مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ دنیا میں اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے, لوگوں کو اتنی خوشی بھی ملتی ہے کسی ہماری ایک بات سے. تو ریڈیو یہ ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے. میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا تھا کہ آپ کا وہ بھائی آپ کے ساتھ ہے جو بغیر اجازت کے آپ کے کان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل. تو بڑا الحمدللہ بہت ہی ایک اچھی ایکسپیرئنس اور زندگی میں ابھی بھی جاری ہے. اور تقریباً جتنے بھی ایف ایمز ہیں تو اس میں شروعات کی ہے, اور یہ بھی ایک آنر ہے. اور جتنے ابھی جو نئے لڑکے آ رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں. لیکن جو انسٹیٹیوشن بیسڈ ایک بندہ آتا ہے, جس طرح آپ لوگ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور یہاں سے ایک پراپر طریقے سے آڈیشن ہوتی ہے, ٹریننگ ہمارے اس وقت میں بھی ہوتی تھی, ابھی وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ کوالٹی بھی تھوڑی سی لو ہو رہی ہے. اور ہمارے تو سمجھانے والے اللہ بخشے حمید اصغر صاحب تھے ہمارے پروڈیوسر, اور زیادہ لائک صاحب, اور اس طرح کے بہت سے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ مائک صرف یہ نہیں ہے کہ میں مائک پہ بیٹھ گیا اور میں علی افریدی جو ہے نا, لوگوں نے یہ مائک کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی. یہ
ये आपको अगर आसमानों तक पहुंचाती है तो ज़मीन में भी आपको गाड़ देती है। हाँ बिल्कुल, ये हकीकत है। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा, वो तो अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में, जो ब्रॉडकास्टिंग का आपका कैरियर, उस हवाले से आपने हमारे सामने से गुफ्तगू की। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली तो मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी रिहाइश और पैदाइश दोनों पेशावर की है। हाँ जी बिल्कुल, सेम यही सिचुएशन मेरी है। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि FM के मुख्तलिफ चैनलों पे आपने काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चैनल पे काम करने का है? सबसे मज़ा ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त ये 2005, 6, 7, 8 बुराक का बड़ा ये इन्फ्लुएंस था लोगों पर, और उस वक्त ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था। तो बुराक मैं कहूँगा कि ये मेरी पहचान बनी है, और बहुत से इवन मैं ख़ुद लोगों को कहता था मैं अली हूँ, तो वो नहीं, वो कहते कि ये हो नहीं सकता। तो ये दैट वाज अ वेरी ब्लूमिंग एरा 2005, 6, 7 जो बुराक का टाइम था। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा, ये तो FM के हवाले से आपने बताया, आपने AM चैनल्स में भी काम किया है, तो AM चैनल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन चैनल आपको कौन सा? ये तो नो डाउट अबाउट इट, रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान तो एक ऐसा नाम है, रेडियो पाकिस्तान पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, तो एक ऐसा नाम है कि यहाँ पे तो जो सिर्फ विज़िट करता है उसके लिए ऑनर बन जाता है। तो व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ इट, उसके आप अगर कोई हिस्सा बन जाते हैं, तो ये एक मेरे ख़्याल में मेरी ज़िंदगी में एक यूनिक वो है कि मैं रेडियो पाकिस्तान के एक अदना कारकुन की हैसियत से अपना जो भी होता है एफ़र्ट्स होते हैं तो वो मैं देता हूँ। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, रेडियो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। और पेशावर में, और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है रेडियो पाकिस्तान पेशावर में, बहुत कोऑपरेटिव है। ये नहीं कि एक इदारा है, बल्कि ये अगर किसी को प्यार कभी नहीं मिला तो रेडियो पाकिस्तान फैमिली है, ऐसी फैमिली है कि जिससे आप जुदा नहीं रह सकते। अच्छा अली भाई, ये तो था आपका ब्रॉडकास्टिंग के, आपने टेलीकास्टिंग भी की है, जी जी। TV पे भी आपने, और वहाँ का भी आपने चेंज कर दिया। आप जहाँ पे भी गए वो इनकलाबी सोच लेके गए, आपने वहाँ जाके भी खुद को RJ ही रखा। जी हाँ। तो ये टेलीकास्टिंग की तरफ जाना, ये ट्रांजिशन किस तरह रहा? मैं पहली दफ़ा रेडियो ये पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर पेशावर, तो यहाँ से मैंने एक प्रोग्राम किया था ईद में, मेरे प्रोड्यूसर थे अजीज़ एजाज साहब। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम। जी जी। तो वो ईद पे टेलीकास्ट हुआ था, फिर सारे ये PTV वर्ल्ड और PTV होम से फिर मुझे बुलाया गया यहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम के लिए, और लेकिन वो कुछ इश्यूज़, इंटरनल इश्यूज़ थे, वो प्रोग्राम नहीं चले। तो उसके बाद जो है फिर मैं मशरक़ TV चला गया, और बाकी खैबर TV ने जब इनवाइट किया तो उनको, तो और आजकल तो सबसे ज़्यादा जिस तरह ये हमारा सोशल मीडिया है, तो ये मीडियम सबसे ज़्यादा जो है ना वो है मुआशरे में तेज़ी से, जो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है किसी के बारे में भी, अगर वो आप किसी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो TV और ये सारी चीज़ों से ज़्यादा सोशल मीडिया इसके, तो काफ़ी इस तरह मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस भी हुई है, वॉइस ऑफ जर्मनी और इस तरह बाकी जो चैनल्स हैं, टेलीविज़न सेंटर्स हैं, तो उनसे भी जो प्राइवेट है या पश्तो के चैनल्स हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी सराहा है और उन्होंने भी पसीराई की है। वो कहते हैं एक्शन। अच्छा अली भाई, ये बताइए, आपने एक सिलसिला शुरू किया था और वो बहुत ज़्यादा उसकी लिसनरशिप थी, एक व्यूअरशिप थी, इंसानियत और कम दर्जा था, याद है आपको? जी जी। ये ख्याल किस तरह आया? और अगर देखा जाए तो ये खुश सा मजमून था, लेकिन आपने उसको इतनी उसमें चाशनी पैदा कर दी कि वो लोगों के डायरेक्ट दिल पे असर करने लगी। जी जी। असल में ये ऐसा ही था कि जब मैं बुराक में जब था तो वहाँ पे मैं आई वाज ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट, बहुत फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, बल्कि सारे चैनल में सबसे ज़्यादा मेरी फ़ैन फॉलोइंग थी। तो मैंने कहा कि इसको बेहतर तरीके से अगर हम इनापुलेट करना चाहें तो इसको पॉजिटिव सेंस में, एक तो ये है कि हमारे जितने भी साथी हैं बातें भी करते हैं, म्यूज़िक भी वो प्ले करते हैं, लेकिन मुआशरे में जो दर्द है वो नहीं एक्सप्लोर करते। तो मैं ऐसे ही, मैंने एक वाक़या मैंने देखा है ख़ुद अपनी आंखों से जुल्म का,
تو میں آ کے میں نے کہا میں یہ سیگمنٹ کروں گا تاکہ، اور پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کوئی آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی اس طرح وہ ہے واقعات تو وہ مجھے آپ بتا دیا کریں، تاکہ میں اس کو یہ نام ہی ایسے رکھا کہ نن انسانیت پکم ادراضی چوگر چنن انسانیت پکم ادرا جدے. تو اس میں یہی ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اور وہاں پہ لوگ سنتے تھے، پولیس والے بھی سنتے تھے، عام کمیونٹی بھی سنتی تھی، ڈاکٹرز بھی سنتے تھے، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی. تو اس میں ایک میرے ساتھ اتنے لوگوں نے اپنی وہ واقعات شیئر کی کہ آخر میں ایک دو چینلز پہ وہ میں نے جب پروگرام کیا لوگوں نے اس کی سیڈیز بھی بنائی. تو میں اتنا اس میں روتا تھا آخر میں جب میں لوگوں سے وہ سنتا تھا، اور پھر جب اس کو میں ڈیکوڈ کرتا تھا اس میں FM پہ، تو پھر میں نے آخر میں کہا کہ میں اب مزید مجھ میں برداشت نہیں ہے سننے کی اور بولنے کی. تو وہ تقریباً 3-4 سال میں نے وہ جو چلائی ہیں، اور وہ جو نن انسانیت پکم درجہ دے، تو اس سے مجھے لگا کہ شاید اب مزید جو ہے نا میں اس کو اور نہیں کر سکتا، بس اتنا غم میں برداشت کر سکتا ہوں. بالکل، ہم سب اس پروگرام کے فین تھے، ہم نے بھی سنا وہ پروگرام. لیکن ایک سوال میں اس میں ہی سے نکال کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. علی بھائی، میں تو بہت قریب رہا ہوں، آپ کے بارے میں بہت جانتا ہوں، لیکن آپ کے لسنرز جو ہیں یا آپ کے ویورز جو ہیں وہ اتنا ان کو نہیں پتہ. میں ان کے لیے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے دکھ اور غم کی بات کرتے ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ پہ یہ کیفیت خود پہ آئے، آپ بیمار ہوئے، تو آپ نے مردانہ وار اس کا مقابلہ کیا اور آپ ہنستے ہوئے ہمیں دلاسا دیتے رہے. کئی مرتبہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، حالانکہ آپ بہت زیادہ بیمار تھے، اور ماشاء اللہ اب تو آپ روبے سے آتے ہیں. تو وہ یہ کس طرح کیا آپ نے یہ سب کچھ، اور اتنا دل جمی کے ساتھ مردانہ وار یہ مقابلہ کیسے کیا مرض سے؟ کچھ بتائیے ہمارے سامنے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ بیمار وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور میں جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. میں نے کہا میں تو اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہوں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آذربائیجان کب آرمینیا سے جنگ جیتے گی. میں نے کہا میں تو اس پہ زیادہ سوچتا ہوں اور اس پہ نہیں سوچتا، کیونکہ یہ بیماری ہے اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور بیماری کیونکہ یہ تو آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں زندگی میں، تو اللہ کا بڑا کرم ہے. میری ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ دیٹ از میریکل کہ آپ وہ جلدی وہ آپ کا جو ہے ٹیسٹ وغیرہ آپ کے نگیٹیوز آئیں. تو الحمدللہ جتنا جو بھی ہوتا ہے، اگر آپ کہیں ویل پاور، اگر آپ کہیں اچھے ڈاکٹر کنسلٹنٹس، اگر آپ اچھا کوئی ہاسپٹل، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور میری زندگی کا اصول یہی ہے، میں اگر کسی راستے کو بھی چوز کرتا ہوں، شاپنگ کے لیے جاتا ہوں، اگر میں فروٹس بھی لیتا ہوں، تو میری یہ عادت ہے، میں جب جس راستے پہ جا رہا ہوں تو میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں، وکفا باللہ وکیلا، میرے لیے اللہ ہی کارساز کافی ہے. اور یہ میں ہر وقت یہی کہتا ہوں. اور وہاں بھی جب میں میرا یہ علاج کے لیے جب میں گیا شوکت خانم، تو وہاں بھی میرا یہی روٹین رہا، وکفا باللہ وکیلا. تو بندہ اللہ کو جب اپنا آپ سپرد کرتا ہے تو اللہ بہتر کارساز ہے. بے شک اللہ آپ کو صحت دے، اور بھی آپ ٹھیک ہو ماشاء اللہ. تو آپ تندرست ہیں ماشاء اللہ، صحت مند ہیں. جی. اور جب آپ سے آج میں ملا تو میرے خوشی کا تو ویسے بھی ٹھکانا نہیں تھا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میرے بھائی کو دوبارہ میں مل رہا ہوں. اچھا علی بھائی، ایک تو یہ بتائیے کہ اتنے ماشاء اللہ اتنے بڑے آپ RJ ہیں، اتنے بڑے آپ ٹیلی کاسٹر ہیں، آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور پاکستان سے ایگریکلچر پروگرام بھی آپ کرتے ہیں، کرکلا کے ساتھ ایز اے سپروائزر آپ یہاں پہ وابستہ ہیں. کبھی یہ سوچا تھا کہ آپ لائلہ کے مہمان بنیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں سوچا کیونکہ یہ تو ایسے ہی اور ایسے ہی ایکسیڈنٹلی ملنا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب بھی میں ٹی وی وغیرہ جہاں بھی میں گیا ہوں انٹرویو کے لیے، تو انہوں نے ہفتے پہلے بتایا کہ آپ نے آنا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ علی ادھر آ جاؤ. ہاں، یہ اٹ از ویری فرسٹ ٹائم فار می. اور آپ جو جتنی تعریف میری کر رہے ہیں اتنا میں اس کے قابل نہیں ہوں، یقین کریں.
لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، ورنہ آپ آج خود مجھے سے محبت ہے یار، آپ سے اتنا پیار ملا ہے، اتنے پیارے انسان آپ ہیں. یہ میں کوئی ہمارے ویورز کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے. اچھا علی بھائی، پشتوں میں ہمارے جتنے ویورز ہیں، جتنے ہمارے اس وقت لسنرس ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میرا پیغام تو وہی آخری جو میرے الفاظ ہوتے تھے پروگرام کے. میری والدہ صاحبہ 21 اکتوبر 2018 کو ہم سے جدا ہوئی. آمین، اللہ بخشے. میری والدہ اور میرا ایک تعلق یہ تھا کہ میں جنون کی حد تک دوست میں آپ بالکل اپنی والدہ سے محبت کرتا تھا، اور میں یہ میرے بچپن سے ہی تھا. تو میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا یا میں کہیں بھی اگر کوئی بات ہوتی تو والدہ کے متعلق، تو میں آخر میں اپنے پروگرام میں پشتوں میں میرے ٹیگز یہی ہوتے تھے کہ د خپل چاپیرچل د خپل کور د خپل کور والا او په تیره تیره د مور او پلار او بیا د مور ډېر زیات خیال وساتئ. د مور یو وړوکی غوندې زړه وي، په هغې کې ډېر زیات جذبات وي، یقین وساتئ هغه ډېر زیات حساس وي. د مور په سترګو کې وګورئ یو اوښکه به ضرور وي، که د غم وي یا د خوشحالۍ وي یو سوال به پکې ضرور وي. د دې نه وړاندې چې اوښکه راوغورځېږي ځمکې ته او ورکه شي په خاورو کې، یا پاتې نه شي هغه سترګې او د خاورې ډېرې شي، او بیا تاسو هغه ډېري ته ډېر وجاړئ، ډېر ترې تپوس وکړئ چې مورې تاسو څه وې، او هغه جواب در نه کړی شي. وخت ستاسو په خپل لاس کې دی، وخت د چا انتظار نه کوي، خپل ژوند په خپله ښایسته کوي. د بهره به څوک نه راځي. د دې نه وړاندې چې کاش ستاسو د ژوند مل شي. قلبی اللہ مسپارو اللہ پامان. ڈیر مننا اور بہت مزہ آیا آج آپ سے بات کر کے. علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمارے چینل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی. لالا آپ کا مشکور ہے. ہمارے پروڈیوسر صابر جان ہمارے ساتھ ہیں جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں، اور ان کی طرف سے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، آج میں نے آپ کو ایک ایسے بندے سے ملوایا جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں، اور آج لالا کے مہمان تھے علی افریدی. اصل میں یہ علی یوسف زئی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نئی ایک بات ہے، اب بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، اور مجھے چونکہ پتہ تھا، مجھے بتایا تھا انہوں نے. ہماری دوستی ہے، بہت قریب رہتے ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اپنے لالا سردار اعظم خان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.